خدا روزے کے وسیلہ سے بلاہٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے کیا کریں؟ توبہ کریں۔ قوموں نے روزے رکھے ہیں ان کے گناہوں کے وسیلہ سے، خدا انہیں توبہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا رخ خدا بدلنا چاہتا ہے، چینج کرنا چاہتا ہے، ڈائریکشن بدلنا چاہتا ہے کہ ہم اپنی پرانی ڈائریکشن کو چھوڑ کے اس صلیب پر نگاہ کریں جو دکھ یسوع نے سہے تھے۔ اس صلیب پر لکھا ہے، اور کریا زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ روزہ کا جو مطلب ہے رخ کو بدلنا ہے، تبدیل کرنا ہے، تو خدا ہماری توجہ، ہمارا دھیان ہٹا کر دنیاوی کاموں سے خدا کہتا ہے میری طرف رجوع لانا ہے، رجوع لانا ہے، خدا کی طرف آنا ہے۔ ایک دن کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے اگر ایک دن روزہ رکھا ہے تو صرف آج کا دن خدا کی طرف رجوع ہے اور اگلے دن پھر وہی حرکات جو ہے وہ ناٹ پاسبل کہ آپ پھر اسی طرح کریں۔ خدا ایسے روزے کو ایکسپٹ نہیں کرتا، بلکہ جو روزہ آپ رکھ رہے ہیں یہ خود توبہ کی بلاہٹ ہے، آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ یہ اشارے اگر آپ نے دیکھے ہیں ریڈ، گرین، یلو، 3 قسم کی لائٹس ہوتی ہیں، تو ڈینجر ہے۔ ریڈ لائن جو ہے ڈینجرس ہے، اس میں کیا ہے کہ اگر آپ وائلیشنز کریں گے تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بھائی کو پتہ ہے ڈرائیور ہے، وائلیشنز جب ہم کرتے ہیں، خدا کے قوانین کی وائلیشنز کرتے ہیں، خدا کے قوانین کے خلاف چلتے ہیں، تو پھر اس کے لیے سزا ہے یا نہیں ہے؟ فائن تو ہے، جرمانہ تو ہے کہ وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ روزہ جو ہے وہ ایک طرح سے توبہ کی طرف بلاہٹ ہے۔ خدا آگاہ کرتا ہے کہ آپ اپنے برے کاموں سے کیا کریں؟ باز آئیں، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لائیں۔ لیکن وہ رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیم اور شفقت میں غنی ہے۔ یہ اس کی محبت ہے، اس کا پیار ہے کہ وہ پھر ہمارے گناہوں کے معافی ہم سے سلوک نہیں کرتا، لیکن وائلیشن سے آپ کی کتنی آپ کے اوپر دفعہ لگتی ہے کہ آپ یہ دفعہ اور آپ کو فائن بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ پر خدا کی محبت کیسی ہے؟ میں پرسوں پڑھ رہا تھا مدر ٹریسا کے بارے میں کہ جب اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، چھوٹے سے ٹرسٹ سے اس نے آغاز کیا، اور یہاں تک اس نے غریب بچوں کو پڑھانا، کھانا پلانا، اور معذور بچے جو تھے، اپاہج بچوں کا ٹرسٹ اس نے کھولا۔ تو میں اس کی سٹوری پڑھ رہا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دن اس ٹرسٹ کے اندر بچوں کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، شام ہو رہی تھی، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، اور مدر ٹریسا جو تھی وہ بڑی پریشان تھی۔ اس نے کہا میں کیسے اب بچوں کو خوراک مہیا کروں؟ تو جب وہ ایک بڑے اسٹور پہ جاتی ہے اور وہ اسٹور والے آنر سے کہتی ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ کھانے کے لیے آپ کچھ چیزیں دیں تاکہ میرے بچے کھا کر سیر ہوں۔ تو اسٹور کے مالک نے کیا کیا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ آگے کریں۔ تو جب مدر ٹریسا نے اس کے آگے ہاتھ کیا تو اسٹور کے آنر نے اس کے ہاتھ کے اوپر تھوک دیا اور اس کو برا بنا کہا، کیونکہ وہ شخص جانتا تھا کہ یہ کرسچن ہے اور یہ مدر ٹریسا ہے جو بھلائی اور نیکی کے کام کرتی ہے۔ تو جب اس نے تھوکا تو مدر ٹریسا نے ساڑی پہنی ہوئی تھی وائٹ کلر کی، تو اس نے وہ تھوک جو تھی اپنی ساڑی سے صاف کی، اور پھر صاف کر کے اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے آگے کر دیا، اور اس آنر سے کہا
کہ یہ تو جو آپ نے جو کچھ مجھے دیا ہے میرے لیے دیا ہے، پر اب میرے بچوں کے لیے بھی دے دے۔ تو جب اس آنر نے اس کی حلیمی، اس کا پیار، اس کی محبت دیکھی تو وہ رونے لگا۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے ساتھ غلط رویہ کیا ہے، میں نے آپ کو بہت برا بھلا کہا ہے، مجھے معاف کر دے، اور آپ کو جتنا کھانا چاہیے اسٹور سے لے جائیں، اور آج کے لیے نہیں، جب تک آپ کا ٹرسٹ رہے گا آپ اس ٹرسٹ اسٹور سے اپنے بچوں کے لیے فری 3 ٹائم کا کھانا لے کے جائیں گی۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور آنر نے ملازموں کو حکم دیا ابھی اسی وقت اسٹور جتنا ہے ان کو سامان ہر روز خوراک مہیا کرے۔ ہالیلویا۔ کیا مدر ٹریسا کے ہاتھ جب تھوکا تھا تو اس نے اس کو برا کہا؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو آپ نے میرے لیے کیا ہے، اب میرے بچوں کے لیے بھی دو، اگر ایسا کر سکتے ہو تو کرو۔ یسوع نے صلیب پر کیا کہا؟ جو اس کے منہ پر تھوک رہے، جو یسوع کے ہاتھ میں کیل لگوا رہے تھے، یسوع نے کہا باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے، یہ بلاہٹ ہے، توبہ کی بلاہٹ ہے۔ خدا جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو کبھی بھی وہ شخص برائی نہیں کر سکتا، نہ وہ برا کر سکتا ہے۔ یسوع کی یہ محبت ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یسوع مسیح کی محبت ہے تو وہ کہتا ہے اپنے دشمنوں کے لیے بھی، ہم کبھی کرتے ہیں دشمنوں کے لیے دعا؟ کبھی ایسا ہوا؟ دشمنوں کے لیے دعا نہیں کرتے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ تو جب میں نے وہ سٹوری پڑھی تو مجھے بھی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم خدا کی محبت کو لفظی مانتے ہیں، اس خدائے قدوس کو جہاں تک اس کی عزت تعظیم کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے۔ خدا کی محبت یہ ہے، اس نے سیکھا تھا کہ اگر کوئی تیری ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف، تو اس نے ایک ہاتھ پہ تھوکا تو اس نے کہا دوسرا یہ میرے بچوں کے لیے پھر مجھے دے دے۔ یہ خدا کی محبت ہے، ایسی محبت ہے۔ روزوں کے ایام میں، ان دکھوں کے ایام کے اندر ہم اپنی خوشی کے ہی طالب رہتے ہیں، جسمانی خواہشوں کے طالب رہتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا ان کی طرف رسول ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا غضب نازل نہ ہو تو پھر کہ کون جانتا ہے؟ سیون میں نرسنگا پھونکو، کلیسیا کے بارے میں ہے۔ سیون جو خدا کا مقدس ہے، خدا کی کلیسیا ہے، نرسنگا پھونکو، زور سے آواز دو۔ کیا؟ کہ روزہ کے لیے ایک دن مقدس ٹھہراؤ۔ آپ جب مرضی روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ ایک دن جب مرضی خدا کے لیے مقرر کر سکتے ہیں اور مقدس محفل فراہم کرو۔ اس کے اندر آپ کو روزے کے دوران مقدس محفل بھی فراہم کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے آپ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں گناہ اور بدی ہو رہی ہے۔ اپنے آپ کو اس محفل سے بھی آپ نے، داؤد کہتا ہے نہ کمنڈیاں کو لو چاہتا تھے نہ جھوٹیاں رکھدا۔ پھر یاری بھی جو ہے وہ ایسے کمنڈیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کی محفل جو ہو وہ بھی مقدس محفل ہو، اور لوگوں کو جمع کرنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ جماعت کو
मुकद्दस करो। हम अक्सर कहते हैं जमात में कमाल है, लेकिन वो जमात भी मुकद्दस होनी चाहिए। उस जमात में भी मुकद्दसीन होने चाहिए जो महफिल आप फराहम करें, बुजुर्गों को इकट्ठा करें, उसमें बच्चों और शीरखाओं को भी फराहम करें। तो मेरे शिशु, खुदा फरमाता है, खुदा तौबा की बुलाहट करता है। रोज़ा के वसीला से, रोज़ा के जरिए से खुदा नैनवा के लोगों को भी बुलाहट देता है। खुदा नैनवा के लोगों को भी कहता है कि अपने गुनाहों से क्या करे, बाज आए, तौबा करें। उनको तौबा की बुलाहट दी गई और उन्होंने फिर क्या किया, तौबा की। और खुदा रहीम और करीम है, वो रहीम खुदा है, रहम करने वाला खुदा है। और खुदा की मेहरबानी को, उसके तहम्मुल को नाचीज ना जानिए। खुदा अगर रहम करके ठहरा है तो उसके ग़ज़ब इलाही से भी हमें डरना है। ये वक्त खुदा ने आज हमें दिया है, ये बुलाहट आज आपको दी गई है कि आप तौबा करें अपने गुनाहों से और खुदा के लिए रोज़े के एक दिन खुदा के लिए मुकद्दस ठहराएं। और उस दिन आपकी महफिल मुकद्दस हो, उस दिन आपकी जमात मुकद्दस हो, उस दिन आप अपनी जहाँ भी जगह पे है वो जगह आपके लिए मुकद्दस ठहरे, क्योंकि खुदा होली है, खुदा पाक है और खुदा पाक जगह पर आता है, मुकद्दस जगह पर आता है। याद रखें, बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा पाक है, उसके लिए